السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی عاطف ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوگی کیا یہ قابل معافی ہے؟ تو آج آپ لوگوں کو تھوڑی سی لونگ ہے جو ہر روز آتے ہیں اس سے بڑی ہے۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ ناول کا نام ہے پہلی محبت، عرض قلم علی عاطف، قسط چوتھی۔ دارین شاہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس دھلے چہرے سے اس وقت گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند کے خمار سے ہلکی سی سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اتنی جلدی اٹھا نہیں کرتا تھا۔ اگر لاج اس کے کمرے میں نہ آتی تو وہ سو رہا ہوتا، پر لاج اسے کبھی سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ بھاگ کر اندر سے باہر آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا اور دھپ سے پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ وہ آندھی تھی جو اب گاڑی میں آ گئی تھی۔ آرام سے شاہ نے بے ساختہ اسے ٹوکا تھا، گر جاتی تو؟ شاہ نے سنجیدگی سے مزید کہا۔ لاج نے سر ہلایا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ جب اس کا سانس بحال ہو گیا تو اس نے شاہ کو کہا، میری سائم کے ساتھ ریس لگی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جا کر بیٹھوں گا پہلے، اس لیے میں پہلے آ گئی۔ اس نے اپنی جلدی کی وجہ بتائی تو شاہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا، اس لیے وہ اس وقت اس لڑکی کو کوئی لیکچر نہیں دینا چاہتا تھا۔ ناشتہ ٹھیک سے کر کے آئی ہو؟ اگر اس وقت پھپھو ہوتی تو وہ کہتی، لو یہ بھلا پوچھنے کی بات ہے، یہ کھانے چاٹنے میں تو چیمپئن ہے۔ ہاں جی شاہ، اچھے سے کیا ہے، مجھے بھوک بہت لگتی ہے اس لیے اچھے سے ہی کرتی ہوں، وہ کہہ کر گود میں بیگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ یہ بھی اسے کچھ مہینوں سے ہی ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کھانے کا سوچتی رہتی تھی۔ اور دودھ پیا تھا؟ لاج نے فوراً سر ہلایا۔ جی پیا تھا، کہہ کر اس نے شیشے سے باہر دیکھا اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں کہا، اوئے موٹے آلو، کب آنا ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز کانوں میں لگتی تھی۔ شاہ نے اسے نگاہیں ترچھی کر کے دیکھا تو لاج اسے دیکھ کر حفظ سے مسکرا دی۔ جب بھی شاہ ترچھی نگاہوں سے دیکھتا تھا اسے علم ہو جاتا تھا کہ شاہ کو غصہ آ رہا ہے۔ اب ہلکا بولوں گی، اس نے منہ پہ انگلی رکھ لی۔ کچھ ہی دیر بعد سائم آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تو شاہ نے گاڑی چلا لی۔ وہ انہیں پہلے بیکری لے کر گیا۔ لاج کا بس نہیں چلتا تھا، سب ہی خرید لے۔ بس کرو لاج، شاہ درختوں سے پیسے توڑ کر نہیں لاتے۔ سبھی نے اسے ٹوکا تو اس نے اسے زبان دکھائی، شاہ کے پاس بہت پیسے ہیں، تمہیں کیا پتا؟ ہاں تمہیں سب پتا ہے تو اور کیا، میں نے اکثر ان کے والیٹ میں 5-5 ہزار کے اتنے سارے نوٹ دیکھے ہیں۔ سائم نے اس کی بات پہ بھنب اچکائی۔ تم شاہ کے والیٹ میں کیوں گھستی ہو؟ شاہ کو لاج کو اچھو لگ گیا۔ اس نے کھانسنے کے بعد سائم کو دیکھا۔ زیادہ پھپھو بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرے شاہ ہیں، میں ان کی جیبیں چیک کروں؟ یہ والیٹ، تم کون ہوتے ہو؟ اس نے پہلوؤں پہ ہاتھ جما لیے۔ وہ یہاں بھی لڑنے لگی تھی۔ اب اسے دیر نہیں ہو رہی تھی۔ میں بھی شاہ کا بھائی ہوں، جتنے وہ تمہارے ہیں میرے بھی اتنے ہی ہیں۔ لاج نے منہ چڑھایا۔ نو جی، وہ میرے زیادہ ہیں، میں تمہیں پوچھوا دوں گی، وہ کہہ کر دوبارہ چیزوں کی طرف بڑھ گئی۔ سائم نے کچھ نہیں لیا تھا اس لیے شاہ نے اسے پیسے دے دیے تھے۔ اس کی عمر بیکری سے چیز خریدنے والی نہیں تھی، وہ اپنے دوستوں میں کچھ بھی لے کر کھا سکتا تھا۔ شاہ سب کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرتا تھا۔ اس نے جب لاج کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم نے اسکول میں کینٹین لگانی ہے؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ سائم نے لاج سے پہلے جواب دیا، شاہ اس کا بس چلے تو یہ بیکری اپنے بیگ میں ڈال لے۔ شاہ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ لاج نے چیزوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ جو زیادہ دل کر رہا ہے رکھ لو، باقی اسکول سے واپسی پہ لے لینا۔ اتنا سب اسکول لے کر کیسے جاؤ گی؟ شاہ نے جب اس کا منہ اترتے دیکھا تو نرمی سے بولا، لے ہی جاتی۔ وہ بڑبڑائی، پھر اس نے بہت سوچ بچار کے بعد چیزوں کی مقدار کم کر دی۔ شاہ نے لاج جیسی
ہی چیز ایک اور شاپر میں پیک کروائی اور باہر آ گیا۔ یہ میرے لیے ہیں۔ لاج نے گاڑی میں بیٹھ کر اس شاپر کو دیکھا جو شاہ نے اسے پکڑا دیا تھا۔ نہیں، یہ شیریں کے لیے ہے۔ اس نے سائم اور لاج کو یاد رکھا تو وہ شیریں کو کیسے بھول سکتا تھا۔ لاج نے سر ہلا دیا اور وہ شاپر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسکول کے گیٹ پہ اتر کر وہ سائم کے ساتھ اندر چلی گئی۔ شاہ حویلی واپس آ گیا تھا۔ حویلی میں دھوپ کھڑکیوں سے داخل ہو رہی تھی۔ حویلی میں سناٹا چھایا تھا، ویسا ہی سناٹا جیسا بچوں کے اسکول جانے کے بعد گھروں میں پھیل جاتا ہے۔ شاہ چلتا ہوا ڈائننگ کے بعد کچن میں آیا تو شرفا کے ساتھ مل کر کچن سمیٹ رہی تھی۔ شاہ کو اسے پکارنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، وہ اس کی خوشبو محسوس کر لیتی تھی۔ اس نے داخلی دروازے کو دیکھا تو سینے پہ پھیلا دوپٹہ سر پہ لے کر شاہ کے پاس آ گئی۔ کچھ چاہیے تھا؟ شاہ ناشتہ لگا دوں؟ شاہ سب سے لیٹ ناشتہ کرتا تھا، اس لیے شیریں نے پوچھ لیا۔ دارین شاہ نے سرنامے ہلایا اور اس کے سامنے شاپر کر دیا۔ یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ شیریں کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے شاپر تھام کر اس میں دیکھا تو مسکرا دی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ لاج اور سائم کو دلوائی تھی تو تمہارے لیے بھی لے آیا۔ میں بچی تھوڑی ہوں شاہ، میرے لیے تم سب ایک جیسے ہو۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ شیریں کے اندر کچھ بجھا تھا۔ اسے لگتا تھا شاہ کو اب تک تو خبر ہو ہی گئی ہوگی کہ وہ شاہ کو سب جیسا نہیں سمجھتی، تو شاہ کیوں اسے سب میں گنتا ہے؟ اس کا تو مقام خاص ہونا چاہیے تھا۔ شاہ کب کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے دل کو تسلی دی اور چیزوں کو دیکھ کر پھر سے مسکرا دی۔ یونی کے سب گھاس پہ دھوپ بکھری تھی۔ اسٹوڈنٹس بے پرواہی سے چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ کچھ ٹولیوں کی صورت باغیچے میں بیٹھے تھے، کچھ لیکچرز لینے جا رہے تھے اور کچھ لے چکے تھے۔ ایسے میں وہ شہلا کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی کینٹین کے خالی گوشے میں لے آئی۔ کینٹین میں کام کرنے والے لڑکے نے ایمانے سے پوچھا، باجی کیا لاؤں؟ میرے لیے بوتل اور اس کمینی کے لیے زہر۔ لڑکے نے ہنسی دبانے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور شہلا خفگی سے ایمانے کو دیکھنے لگی۔ تم مجھ پہ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں قسم کھا رہی ہوں امی کی، میں نے اسے تمہارا نمبر نہیں دیا۔ وہ یہ بات صبح سے دہرا رہی تھی لیکن ایمانے مان نہیں رہی تھی۔ پھر اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ بس اسٹاپ پہ دانت نکال کر تو تم ہی اس سے لگی ہوئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے وہ کسی جن کی طرح پتہ نہیں کہاں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ پہلے دن ہی تم تو اس سے فری ہو گئی تھی۔ اگر تم نے میرا نمبر نہیں دیا تو پھر اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ لو، مجھے کیا پتا، اسی سے پوچھ لینا۔ ایمانے نے اس کی بات پہ استہزاء سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ اب وہ آ ہی نہ جائے، اچھی خاصی سنائی ہے میں نے اسے، تو وہ بڑا مان جائے گا۔ تم نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی، کتنی پیاری اور بے خوف تھیں۔ شہلا نے کوہنی ٹیبل پہ جما کر مٹھی بند کی اور خلا میں تکنے لگی۔ اس پہ چہرہ جما لیا۔ ایمانے کے لب بھج گئے۔ دیکھی تھی، بہت ہی بے شرم سا ہے، دیکھنے لگتا ہے تو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ ایمانے کے سامنے ویر کی نگاہیں آ رکی تھیں تو اس نے سر جھٹکا۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، لڑکا پیارا ہے تو ہو، ہمیں کیا؟ ہمیں نہیں، تمہیں کیا؟ مجھے تو کچھ ہے۔ شہلا پھر سے اپنے خیالوں میں کھو گئی۔ ایمانے نے اسے گھورا اور اس کی کوہنی کھینچ لی۔ شہلا کے خواب و خیال بکھر گئے۔ تم تو بہت بے شرم ہو، ایسے نہیں سوچتے لڑکوں کے بارے میں۔ اچھا نہیں لگتا۔ شہلا نے بوریت زدہ چہرہ بنایا۔ تم اب پھر شروع مت ہو جانا۔ اچھا تم کیا کہہ رہی تھی؟ اسے کہ اس نے تمہیں میسج کیے تھے، کیا کہہ رہا تھا؟ شہلا دلچسپی سے کہتی آگے ہو گئی۔ ایمانے بھی آگے ہو گئے۔ کہہ رہا تھا میرے گارڈز ہیں، میں مر جاؤں گا، میری جان لے لو۔ ایمانے اسے شاہویر کی باتیں بتانے لگی۔ میں تو اس کی باتوں سے ڈر ہی گئی تھی، مجھے لگا کوئی ناولز کے ہیرو جیسا بندہ ہے، اگر آپ جناب سے بات نہ کی تو میرے پیش پڑ جائے گا، لیکن یہ تو عام سا بندہ نکلا۔ ایمانے نے رات کو ایسے ہی اتنا فالتو میں ڈر گئی۔ اسے ڈرنا نہیں چاہیے تھا، یہ شاہویر تھا ہی کیا؟ اس نے آج دیکھ لیا تھا کہ وہ کیسے شاہویر کی بولتی بند کروا سکتی ہے۔ ویسے ایمانے، نام تو ہیرو جیسا ہی ہے، شاہویر نام سے کیا ہوتا ہے؟ پر خیر ہم کیوں سے ڈسکس کر رہے ہیں؟ چلو آج تم سموسے کھلاؤ گی۔ میں پیسے نہیں لائی، بس کے کرائے جتنے ہیں۔ شہلا کا چہرہ اتر گیا۔ یار پیسے تو میں بھی نہیں لائی، میرے پاس بھی بس کے کرائے جتنے ہیں، کمیٹی پوری کر کے رکھی ہے، اس لیے آج پیسے نہیں ہیں۔
ایمانے کا دل ٹوٹ گیا۔ چلو پھر چلتے ہیں بہن، یہ دنیا، یہ محفل ہمارے کام کی نہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر کینٹین سے چلی گئی۔ شاہویر اپنے کیبن میں آ کر بیٹھا تھا۔ کانفرنس ابھی ختم ہوئی تھی، وہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے آ کر ٹائی کا ناٹ ڈھیلا کیا، کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پہ ٹانگ کر پھیل کر بیٹھ گیا۔ تبھی اسے کچھ یاد آیا تو اس نے فون اٹھا کر اس پہ نمبر ڈائل کیا اور کان سے لگا لیا۔ کام ہو گیا؟ جی باس، ہو گیا۔ وہ ہر روز اسی بس سے صبح جاتی ہیں، اب انہیں کھڑے ہونا نہیں پڑے گا۔ گریٹ، وہ خوش ہو گیا۔ پھر اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ تمہیں میں کچھ چیزیں لکھ کر بھیج رہا ہوں، مجھے ابھی کچھ دیر میں چاہیے، اور ڈیڈ کو کسی بات کا علم نہ ہو۔ ٹھیک ہے باس۔ شاہویر نے کال کاٹ دی اور کوہنیاں ٹیبل پہ جما کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ مسکان دوڑ رہی تھی۔ ایمانے دھوپ کی کرنیں جو کیبن میں بکھری تھیں ان کی طرح ہر طرف دکھائی دینے لگی۔ اس کی ایک ایک بات شاہویر کو یاد تھی، اس کا بولنا، اس کا آنکھیں دکھانا، برانڈ کے کپڑے کو سیل کا کپڑا قرار دے دینا، اور پھر وہ موبائل، وہ ایک ایک بات کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ ایمانے اس کے کیبن میں ہر طرف اسے دکھائی دینے لگی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن رہتا اگر سیکرٹری دروازے پہ نوک نہ کرتی۔ شاہویر نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ یہ بھی آپ کے گارڈ دے کر گئے ہیں۔ شاہویر نے وہ ڈبہ سر ہلا کر لے لیا اور پھر کھڑا ہو کر اس نے اپنے ڈیڈ کو کال کی۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ یہی کہیں گے کہ گارڈز کو ساتھ لے کر جانا، لیکن اس کا پلان فی الحال مختلف تھا۔ شاہویر اپنے دوسرے فلیٹ میں آ گیا تھا، جہاں وہ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ پارٹی یا ہینگ اوور کرنے آ جاتا تھا۔ یہ سمندر کے پاس بنا تھا، یہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر آیا تو اس کا حلیہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ اس کے بدن پہ معمولی سی جینز اور شرٹ تھی۔ سر پہ اس نے پی کیپ لی اور آنکھوں پہ بڑا سا پلاسٹک کے فریم والا چشمہ لگا لیا۔ جب اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ میری محبت مجھ سے کیا کچھ کروائے گی؟ وہ بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اب اسے کسی سے کم ہی خطرہ تھا۔ کوئی اسے اس حلیے میں مشکل سے ہی پہچانتا۔ شاہویر پھر فلیٹ سے باہر آ گیا۔ باہر گارڈز کھڑے تھے، ان کے پاس ایک بائک تھی جس پہ شاہویر بیٹھا۔ اب تم لوگ میرا پیچھا نہیں کرو گے، اور یہ میرا آرڈر ہے، یہیں رہو۔ جب میں واپس آ جاؤں گا تو پھر میرے ساتھ چلنا۔ گارڈز نے سر ہلا دیا، وہ شاہویر کی بات نہیں ٹال سکتے تھے۔ ویر نے پھر بائک کو کک لگائی اور اڑاتا ہوا ایمانے کی یونی کی طرف چل دیا۔ حویلی میں دوپہر کا پہلا پہر تھا۔ شیریں اپنے کمرے میں تھی۔ شاہ کو ناشتہ دینے اور پھر سے کچن سمیٹنے کے بعد وہ کمرے میں آرام کرنے چلی گئی تھی۔ بی جان، پھپھو اور شرفا لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ شرفا بی جان کے بال کھول کر ان میں سرسوں کا تیل ڈال کر مالش کر رہی تھی۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ پھر اس خاموشی کو شرفا کی آواز نے توڑا۔ اماں جی، مجھے 10ویں مہینے کچھ پیسے کی ضرورت پڑے گی، کیا آپ مجھے دے دیں گی؟ اس نے بی جان کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے پوچھا۔ بی جان کی آنکھیں بند تھیں۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ ہاں، بس سدرا کا رشتہ آیا ہوا ہے، سوچ رہی ہوں کر دوں۔ لڑکا صحیح ہے، کام بھی اچھا ہے، شرفا بتانے لگی۔ بی جان نے آنکھیں کھول لیں، گردن موڑ کر شرفا کو دیکھا۔ پھپھو کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ ہائے بی شرفا، اتنی بھی کیا کال مچی ہے؟ ابھی تو چھوٹی ہے۔ کہاں چھوٹی ہے؟ 16 کی ہے۔ اس سے بڑی کی تو میں نے 14 میں کر دی تھی۔ اٹھان اچھی ہے میری لڑکیوں کی، اس لیے کر دیتی ہوں۔ پھر لڑکی ذات ہے، کہاں تک بٹھائے رکھوں؟ باپ تو کچھ کرتا نہیں، کل کو میں مرا گئی تو رل جائے گی میری سدرا۔ شرفا نے آخر میں سرد آہ بھری تھی، پر پھر بھی 18 کی تو ہو جانے دو۔ ویسے لڑکے کی عمر کیا ہے؟ پھپھو نے پوچھا۔ بی جان نے چہرہ دوبارہ سامنے کر لیا تھا۔ شرفا ہاتھ پھر سے ان کے بالوں میں چلانے لگی تو انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ شرفا کی آواز ان کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ لڑکا نہیں ہے، مرد ہے۔ شرفا نے دھیمے لہجے سے کہا۔ ہیں؟ پھپھو کو حیرانی ہوئی۔ جی، رنڈوا ہے، بیوی مر گئی ہے، بچے نہیں ہیں، گھر بار سب کچھ اپنا ہے، شکل صورت بھی ٹھیک ہے، رشتہ کروانے والی گارنٹی بھی دے رہی ہے۔
دل مان گیا ہے میرا، اس لیے کر رہی ہوں۔ وہ تو جہیز بھی نہیں مانگ رہا، لیکن اپنی خوشی سے تو بیٹیا کو کچھ نہ کچھ دوں گی ہی نا۔ پھپھو نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ پاگل ہو بھی شرفا، بچی کو مارنا ہے؟ پورے مرد کو اپنی پھول جیسی بچی سونپ دو گی؟ بیچاری میں کوئی عیب ہے جو رنڈوے سے بیاہنے چلی ہو؟ گھر رہ کر 2 روٹی ہی کھا رہی ہے نا، کیوں جلدی کرتی ہو؟ ابھی رہنے دو، بچی کی زندگی برباد نہ کرو۔ بات 2 روٹی کی نہیں ہے بھی، بات بس اپنے خاندان میں رشتے کی ہے۔ غیروں میں دیتے ہوئے دل ڈرتا ہے، کون چھان پھٹک کرے، کون بھاگے دوڑے۔ لڑکا میرا دیکھا ہوا ہے، اس لیے کر رہی ہوں۔ اور مرد کی کوئی عمر نہیں ہوتی شادی کی، یہ عمر تو عورت کی ہوتی ہے۔ مرد کے پاس پیسہ ہو تو اس کی شادی مرن چارپائی پہ بھی ہو جائے، بس لڑکی کے 25 گزرتے ہی لوگوں کو وہ بڈھی دکھائی دینے لگتی ہے۔ پھپھو کے دل کو کچھ ہوا، انہیں شیریں کی عمر یاد آ گئی۔ پھر بھی تم ظلم کر رہی ہو۔ بھی جان تب سے خاموش تھیں، لیکن اب وہ بولی تو لہجہ سپاٹ تھا۔ اس کی پہلی 2 بیٹیوں کے بھی ایسے ہی مردوں سے شادیاں ہوئی ہیں۔ بڑی والی کے شوہر کے 2 بچے تھے اور چھوٹی والی کی 1 بیٹی تھی، باقی نہر میں گر کر مر گئے تھے۔ وہ دونوں خوش رہ رہی ہیں، اللہ نے اپنی اولاد بھی دے دی۔ اور شرفا ٹھیک کہہ رہی ہے، مرد کی شادی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یہ عمر بس عورت کے لیے ہوتی ہے۔ پیسے والے خاندانی مرد کو تو ہر عمر میں لڑکی مل جاتی ہے۔ شرفا نے سر کو ہلایا تھا، پھپھو سے کچھ بھی نہ بولا گیا۔ ان کا دل بجھ سا گیا تھا، انہیں شیریں کے 27 کسی کانٹے کی مانی چبھنے لگے۔ انہوں نے بھی جان سے 1-2 بار بات کی تھی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس یہ کہہ دیتی تھی دارین ابھی نہیں کرنا چاہتا، اور پھپھو اس لیے خاموش ہو جاتی تھی کہ ایک دن دارین مان جائے گا، لیکن انہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ بھی جان اب شرفا سے رقم کے بارے میں پوچھ رہی تھی، وہ ان کے بالوں میں کنگھی چلاتی اپنی ضرورتوں کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن پھپھو ان دونوں کو نہیں سن رہی تھی۔ ان کی نظریں اوپر بلائی منزل کو تک رہی تھیں، جہاں شیریں آرام کر رہی تھی۔ شاہویر یونی سے دور کھڑا ایمانے کو دیکھ رہا تھا، جو بس کا انتظار کر رہی تھی۔ واپسی پہ رش کم ہوتا تھا، اس لیے سیٹ مل جاتی تھی۔ اس کا ایک دل کیا کہ وہ جا کر اس سے بات کرے، لیکن پھر رک گیا، ابھی اسے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ یونی سے دور سڑک پہ بائک روک کر کھڑا تھا۔ ایمانے کی بس آ گئی تھی، وہ آرام سے بس میں جب بیٹھ گئی تو اس نے بھی بائک کو کک لگا لی اور بس کے پیچھے پیچھے چلانے لگا۔ اسے گھر تک چھوڑ کر وہ واپسی کے لیے پلٹا تھا۔ کل ایمانے کو بس میں کھڑے ہو کر نہیں جانا پڑے گا، اور کچھ دنوں میں وہ ایمانے کو اتنا تو کنونس کر ہی لے گا کہ وہ اس سے دوستی کر لے، پھر چھٹی کے وقت وہ اسے بائک پہ چھوڑ دیا کرے گا۔ یہ سارے حساب کتاب کرتا وہ واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا۔ دارین شاہ کی حویلی میں وہ چہکتی پھر رہی تھی، سب کو بتا رہی تھی کہ شاہ نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ آج خوب سارا تیار ہو سکتی ہے۔ ہاں، بڑی اچھی لگے گی عورت بنی گھومتی ہوئی۔ قد بڑھتا جا رہا ہے، عقل نہیں آ رہی اس لڑکی کو، پھپھو نے دل میں سوچا تھا۔ وہ بھی لاج سے لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ سدرا ان کے اسکول سے آنے کے کچھ دیر بعد آ گئی تھی۔ لاج نے سائم کو بھی آج اکیڈمی نہیں جانے دیا تھا۔ میں تیار ہو گئی ہوں گی نا تو تم میری تعریف کرنا، اس لیے آج اکیڈمی مت جاؤ۔ ہاں، اپنی پڑھائی چھوڑ دوں؟ مجھ سے ضروری ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا تو سائم کو کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بھی اپنے جذبوں کو سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن دل میں کچھ ہلکا ہلکا سا ساز بجتا تھا جب بھی وہ لاج کی بے تکی باتیں توجہ سے سنتا تھا تو اچھا نہیں جا رہا۔ لاج خوش ہو گئی۔ پھر وہ پہلے تو تینوں لون میں آئے۔ وسیع لون میں چہار جانب کھڑی دیوار کے ساتھ آم کے درخت لگے تھے، جن پہ سبز کیریاں جھول رہی تھیں، یہ بھی اگی ہی تھیں، اور لاج کی ان پہ نظر پڑ گئی تھی، اس لیے اسے بے چینی لگی ہوئی تھی انہیں کھانے کی۔ اب ان کا حجم کچھ بڑھ گیا تھا، اس لیے انہیں توڑ لینا مناسب تھا۔ سائم نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ وہ چڑھے گا، اس لیے درخت پہ وہ بڑی محنت سے چڑھ گیا۔ لاج بے فکر تھی، گھر کے سب بڑے اس وقت سو رہے ہوتے تھے۔ دوپہر کھانے کے بعد سب تھوڑی بہت نیند لیتے،
شرفا بھی ملازموں کو کوارٹر میں جا کر آرام کر لیتی تھی، اور شاہ زمینوں پہ ہوتا تھا یا آفس میں، اس لیے لاج وغیرہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ صائم نے ساری قیدیاں جو بہتر تھی انہیں توڑ کر لڑکیوں کے حوالے کر دیا اور نیچے اتر کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا، میں تھک گیا ہوں ابھی فی الحال، اس لیے جا رہا ہوں، تم کھاؤ یہ گند بلا۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ لاج نے اس کی پشت کو زبان دکھائی اور دونوں کچن میں آ گئی۔ سدرا چورن بھی لے آئی تھی، اس لیے اس نے پلیٹ میں کیریاں کاٹی اور دونوں بیٹھ کر کھانے لگیں۔ باقی کا چورن لاج نے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ سرمئی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، دراز قامت، بھرے جسم، چوڑے شانوں اور فراق سینے والا دارین شاہ لاؤنج میں ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا، اپنی سیاہ آنکھوں سے موبائل اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب آپس میں پیوست تھے اور بھرے گالوں پہ موجود گھنی شیو اچھی لگتی تھی۔ مونچھیں مغرور سی ناک کے نیچے موجود تھیں جنہیں اس نے تاؤ دے رکھا تھا۔ کاندھے پہ سفید شال تھی۔ وہ اپنے دھیان میں بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے لاج آ کر رکی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں شاہ؟ شاہ نے نہ چونکا نہ حیران ہوا۔ اس نے نارمل انداز میں چہرہ اٹھایا اور لاج کو دیکھنے لگا۔ وہ باربی فراق میں ملبوس تھی جو ٹخنوں تک کا تھا۔ اس نے بال کھو رکھے تھے، سیاہ بالوں نے کمر کو چھپا دیا تھا۔ چہرے پہ ہلکا سا میک اپ تھا اور لبوں پہ تیز میرون لپسٹک۔ یہ رنگ لپسٹک میں لاج کو بہت پسند تھا، اس لیے جب موقع ملتا یہی لگا لیتی۔ اس نے ایک ہاتھ میں بریسلیٹ پہن رکھا تھا، گلے میں موتیوں کی لڑی تھی جیسی شہزادیوں کے گلے میں ہوتی ہے۔ وہ مخلوطی انگلیوں میں ان میں انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔ اسے شری نے تیار کیا تھا اور لاج کافی مطمئن لگتی تھی۔ شاہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ لاج ایسے خوش ہو گئی جیسے اسے سب مل گیا۔ شاہ بہت کم تعریف کرتا تھا اور لاج اس کے تعریف کرنے پہ ایسے ہی پھول جاتی تھی۔ تو پھر میں ہر روز ہو جایا کروں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ شاہ اس کی شرارت سمجھتا تھا، اس لیے مصنوعی ناراضی آنکھوں میں لا کر بولا، مجھ سے مار مت کھا لینا، بھاگ جاؤ ادھر سے۔ لاج اس کی بات پہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی حویلی کے در و بام میں بکھر گئی اور ساری حویلی میں روشنی پھوٹنے لگی۔ وہ آگے بڑھنے لگی کہ پھر رکی۔ شام مجھے نہ ایک بات یاد آئی۔ دارین شاہ اپنا موبائل ابھی دیکھنے ہی لگا تھا کہ وہ بولی۔ وہ دوبارہ لاج کو دیکھنے لگا۔ ہاں کہو۔ شاہ صائم کہہ رہا تھا کہ شاہ جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی میرے ہیں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ آپ زیادہ میرے ہیں، تو آپ نے بھی یہی کہنا ہے، بہت سارے پیار سے کہنا۔ آپ ایسے مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرا گال کھینچنا اور کہنا میں تو بس لاج کا ہوں اور کسی کا بھی نہیں ہوں۔ وہ اسے پوری کارروائی کر کے دکھا رہی تھی۔ شاہ کی آنکھوں میں دلچسپی در آئی تھی، اس کے لبوں پہ مسکان دستک دے رہی تھی۔ شاہ نے سمجھنے والے انداز سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کہوں گا، اب تم کھیلو۔ لاج وہاں سے چلی گئی۔ وہ دوبارہ موبائل کی جانب متوجہ ہونے لگا کہ پھر وہ ٹھٹک کر رکا۔ اس نے لاج کو دیکھا۔ اس کے اندازے سے وہ 15 کی تھی۔ وہ بغور لاج کو دیکھنے لگا تھا۔ لاج پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ بڑی سی لگنے لگی تھی۔ اس نے آج جب اسے توجہ سے دیکھا تو اسے احساس ہوا۔ وہ کچھ دیر لاج کو دیکھتا رہا تھا۔ لاج میں فرق تھا، وہ اس وقت سدرا کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور اس سے لمبی لگتی تھی۔ جسمانی طور پہ بھی وہ سدرا سے بڑی تھی۔ شاہ کے دل کو کچھ ہوا، کہیں تو کچھ تھا جو اس نے آج محسوس کیا تھا۔ شیریں، لاج کو دودھ پینے کے لیے میرے کمرے میں بھیجو، بی جان کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دارین اوپر بالائی منزل کی ریلنگ پہ ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ اس نے لاج کو کچھ دیر بعد دودھ کا گلاس بی جان کے کمرے میں لے جاتے دیکھا، پھر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ بی جان دودھ کے گلاس میں چمچ ہلا رہی تھی۔ جب انہوں نے وہ گلاس لاج کو دیا تو دارین نے لاج کے تھامنے سے پہلے اس گلاس کو پکڑ لیا۔ وہ اتنی خاموشی سے اندر آیا تھا کہ نہ بی جان کو خبر ہوئی اور نہ ہی لاج کو۔ لاج تو تقریباً ڈر ہی گئی تھی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا، وہ ناراضی سے بولی تھی۔ شاہ نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ تم جاؤ ادھر سے۔ لاج، میں نے بی جان سے بات کرنی ہے۔ لاج کھڑی ہو گئی۔ وہ دودھ کا گلاس لینے لگی کہ شاہ نے وہ پیچھے کیا۔
یہ میں پیوں گا۔ تم شیریں کو کہو وہ تمہیں اور دے دے گی، اور وہیں اس کے سامنے پی کر سونے چلی جانا۔ لال نے شانے اچکا دیے اور چلی گئی۔ دارین نے بی جان کو دیکھا۔ میں یہ دودھ پی لوں بی جان؟ بی جان کا حلق سوکھنے لگا۔ ان سے کچھ نہ کہا گیا۔ بتائیں بی جان؟ وہ دانت پہ دانت جما کر بولا تھا۔ بی جان خاموش رہیں۔ دارین نے گلاس ایک دم سے چھوڑا تو وہ فرش پہ گر کر بکھر گیا۔ بی جان نے ایک لمحے کو آنکھیں میچی۔ دارین کچھ کہتا کہ شیریں جلدی سے وہاں آئے۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں بس میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس گر گیا تھا، اسے بعد میں صاف کر دینا، میں ابھی بی جان سے بات کر رہا ہوں۔ شیریں چلی گئی تو وہ دوبارہ بی جان کی جانب چہرہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ کیا ملا کر دیتی ہیں آپ لاج کو؟ بی جان نے جب چہرہ اٹھا کر شاہ کو دیکھا تو ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس ایک پھکی ہے بھوک لگنے والی، وہ دیتی ہوں۔ دارین نے ضبط سے آنکھیں مینچ لیں۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ آپ اسے جوان کرنے کی کوششیں بند کر دیں بی جان، اسے اس کے ٹائم پہ بڑا ہونے دیں۔ 15 سال کی بچی کو آپ یہ پھکیاں دودھ میں گھول کر اس لیے پلا رہی ہیں تاکہ وہ جلدی جوان ہو جائے اور میرے ساتھ اس کی رخصتی ہو جائے۔ بی جان آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے اس بات کا علم پہلے کیوں نہیں ہوا؟ میں نے آج لاج کو دیکھا تو وہ مجھے بڑی بڑی لگی، میرا ماتھا ٹھنکا اور مجھے پتہ بھی چل گیا کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ وہ ضبط سے بول رہا تھا لیکن اس کا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ اگر یہاں بی جان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس کی جان لے لیتا۔ دارین تم شاید بھول رہے ہو، تم میں اور اس میں بس 20 سال کا فرق ہے، وہ 15 کی نہیں 17 کی ہے۔ اور جہاں تک بات اس سب کی ہے، بی جان نے فرش پہ گرے دودھ کی طرف اشارہ کیا، یہ سب لاج کے لیے ضروری ہے، وہ جوان ہو گئی ہے، بس اب جسم بھر جائے گا تو تمہارے ساتھ کھڑی لگے گی بھی نہیں کہ تم سے چھوٹی ہے۔ ایسے وہ آگے کچھ کہتی کہ شاہ نے ان کے بودے جوازوں کو سننا بھی پسند نہ کیا۔ یہ آج آخری بار ہے بی جان، وہ میری بیوی ہے، میں اس کی صحت کے معاملے میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے اب اگر دوبارہ ایسا کچھ بھی اسے کھلانے یا پلانے کی کوشش کی تو یقین کریں میں بہت برا پیش آؤں گا۔ یہ اس کے غصے کی آخری حد تھی جہاں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اس نے بی جان کے جواب یا صفائی کو سننا ضروری نہ سمجھا اور بڑے بڑے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ جس کی وجہ سے میں یہ سب کہہ رہی ہوں، تم جب وہ جانو گے تو تمہیں تب احساس ہوگا کہ میں ٹھیک تھی۔ انہوں نے شاہ کی پشت کو دیکھ کر سوچا تھا۔ شاہ کمرے سے نکل کر شیریں کے پاس آیا تھا، وہ کمرے میں جا رہی تھی جب شاہ نے اسے روک کر کہا، تم اگلی بار سے لاج کو دودھ خود اپنے سامنے کھڑا کر کے پلانا، بی جان کی بات نہیں مانتی، ضد کرتی ہے۔ شیریں نے بے بسی سے شاہ کو دیکھا۔ دودھ اسے پسند ہے لیکن بس تنگ کرنے کے لیے، میری تو بالکل بات نہیں مانتی شاہ، لیکن میں کوشش کروں گی۔ شاہ نے سر نامے ہلایا۔ کوئی بات نہیں، تم دودھ کا گلاس لاج سمیت میرے کمرے میں بھیج دیا کرو، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ وہ کہہ کر پلٹا، چند قدم آگے جانے کے بعد رکا۔ میں باہر جا رہا ہوں، دیر سے لوٹوں گا، تم سو جانا، میرا انتظار مت کیا کرو۔ آخری جملے کا مفہوم مختلف تھا، شیریں نہ سمجھ سکی۔ وہ سادہ جملہ سمجھ کر سر ہلا کر چلی گئی اور شاہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس لڑکی کو لگتا ہوگا کہ شاہ کی نظروں سے اوجھل ہے سب کچھ، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ یہ بات بہت پہلے محسوس کر چکا تھا، اس لیے وہ کبھی شیریں کو اہمیت نہیں دیتا تھا، اسے سب کے ساتھ ہی گنتا تھا۔ کبھی کبھی اسے محسوس ہو جاتا تھا کہ شیریں کسی خاص جملے کی منتظر ہے، لیکن وہ مجبور تھا، اس لیے کوئی جھوٹی امید نہیں دلاتا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ڈیلی 20 منٹ کی آتی ہے، آج 10 منٹ زیادہ تھے، تو آپ لوگ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور شکریہ 5 کے کرنے کا، آپ سب کی یہ محبت ہے جو 5 کے ہو گئے۔ اب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ہم نے اس کو چینل کو بہت آگے لے کر جانا ہے۔ کل یا پرسوں میں ایک مکمل ناول بھی پوسٹ کروں گا، آپ لوگوں نے اسے بھی لازمی پڑھنا ہے، بہت اچھا ناول ہے۔ اب مجھے دیں اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اس کو 30 منٹ پورا ہونے دیں، پھر مجھے ایسا لگے گا میں نے 30 منٹ کی ایپیسوڈ کی۔
چلو بھائی، اللہ حافظ۔